آپ اپنا مقام خود تعین کریں، میں نہ کہوں کہ آپ آج اس ابراہیم مسجد میں قرآن سے جڑے ہیں تو آپ کا مقام بھی ہوگا نا بھائی؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا؟ اپنے مقام کے عظمت کے خاطر چند کلمات سن کر مجھے اجازت دیجیے گا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید رب کائنات نے دنیا کے اندر میری اور آپ کی رہبری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا۔ اب جس وقت یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت کے حالات کا تھوڑا سا جائزہ لیجئے گا، قرب قیامت کے حالات کا جائزہ لیجئے گا، موجودہ دور کے حالات کا جائزہ لیجئے گا اور مجھے اجازت دیجئے گا۔ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، قرآن مجید کے نزول سے قبل، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی بعثت سے قبل، مکہ اور مدینہ عرب کے جو حالات تھے وہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں ذکر تو نہ کروں، آپ سب کو پتا ہے کہ نہ دن کا سکون تھا نہ رات کا چین تھا، ہر قسم کی برائی تھی۔ لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا، محبوب کریم نے قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی کو عام کیا تو وہ پر امن ماحول، امن کا جو ہے وہ کیا بنا بھائی؟ امن کا گہوارہ بنا۔ اس وقت دنیا کے اندر امن آیا، کس کی وجہ سے آیا؟ حالات کو تبدیل کیا کس نے کیا؟ لوگوں کے اندر جو ہے سدھار آیا، کس کی وجہ سے آیا؟ ایک بات، اس وقت نبی معلم تھے، صحابہ شاگرد تھے۔ ذرا میری بات غور سے سنیے گا۔ پرفتن دور کے اندر حالات سدھرے، معلم محسن انسانیت ہے، شاگرد صحابہ ہے۔ قرب قیامت میں دجال کا فتنہ آئے گا، یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا، وہاں بھی اسی قرآن مجید کی تعلیمات کو لے کر آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ آئیں گے، لیکن لے کے چلیں گے قرآن کے دستور کو، لے کر چلیں گے قرآن کے دستور کو۔ تو میں ایک بات کہہ کے اجازت چاہوں گا، جب اس دور کے ابتدائی مرحلے میں حالات کو سنبھالنے والا قرآن ہے، جب اس پرفتن دور کے آخری مراحل میں ہدایت دینے والا قرآن مجید ہے، تو بیچ والے دور میں کیا ہو گیا بھائی؟ آج میرے اور آپ کے دور میں کیا ہوا؟ قرآن مجید موجود ہے، رب کائنات موجود ہے، پھر یہ مسلمان مظلوم کیوں ہے؟ قرآن موجود ہے، رب کائنات کی قدرت موجود ہے، مسلمان مظلوم ہونے کی ایک ہی وجہ لگتی ہے، جٹیال ابراہیم مسجد کے آس پاس رہنے والے مسلمانوں غور کرو کہ اس وقت حالات اس لیے بدلے کہ نبی کے ساتھ سب صحابہ موجود تھے، ہے یا نہیں؟ ہر صحابی رسول ہر وقت محبوب پیغمبر کے ساتھ، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ اور مہدی کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت ہوگی نا۔ آج قصور یہ ہے، قرآن پڑھنے والے، قرآن سکھانے والے علماء قراء اور عوام کے بیچ میں کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یہ ایک کمی ہے میرے بھائی۔ علماء قراء اور عوام کا تعلق جب مضبوط ہوگا تو میں آج اس ابراہیم مسجد کے ممبر و محراب پہ دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی فتنے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کے ہوتے ہوئے وہ فتنہ اٹھے۔ آج فتنے اٹھ رہے ہیں، مظلوم مسلمان بنے ہوئے ہیں، تو اس کے ذمہ داری ہم پر بھی آ رہی ہے کہ ہم نے اپنے صفوں میں کتنا اتحاد قائم کیا ہے۔ یہی پیغام دوں گا کہ قرآن کے ساتھ جڑے رہو، علماء کے ساتھ جڑے رہو، انشاءاللہ کسی فتنے کے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ وہ قرآن کے ہوتے ہوئے فتنے کو برپا کرے دنیا میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔